رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے ہم کل کی حدیث مکمل کریں گے. قال، ابو سفیان نے کہا، قلت یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف. میں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کہ ہم نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، والصلۃ صلہ رحمی کریں، والعفاف اور پاک دامنی اختیار کریں، یعنی زنا وغیرہ سے بچیں. قال، اس نے کہا، ان یک ما تقول فیہ حقا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے، فإنہ نبی، تو بے شک وہ نبی ہے. یعنی جس شخص کی تعلیم یہ ہے اس کی نبوت کا دعویٰ سچا ہے، کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا رہا بلکہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا. وقد كنت اعلم انه خارج، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. ولم اکو اظنه منکم، اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی وہ نبی قریش میں سے ہوں گے یا عربوں میں سے ہوں گے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن باقی اس کی آمد کی جو نشانیاں یا علامات تھی وہ پوری ہو رہی تھی. وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، اور اگر میں جانتا ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا، یعنی میں اس کو جا کر ملتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں اس کے دونوں پاؤں دھوتا. وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور اس کی حکومت، اس کی بادشاہت ضرور پہنچ جائے گی اس زمین تک جو میرے 2 قدموں کے نیچے ہے. 2 قدموں کے نیچے یعنی جس علاقے کی وہ حکومت کر رہا تھا اس تک وہ حکومت پہنچ جائے گی. قال، ابو سفیان نے کہا، ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا. فقرأہ، تو اس کو پڑھا. فإذا فیہ، تو اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل کی طرف جو رومیوں کا رئیس ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی. اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، تو بے شک میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کے کلمے کی. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے. واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور تم اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا. یعنی اہل کتاب میں سے اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو یعنی مسلمان نہیں ہوتے تو بے شک تم پر ہے گناہ رعایا کا بھی. اریسیین سے مراد یعنی تمہارے جو فالوورز ہیں ان کا گناہ بھی تم پر پڑے گا. اور آپ نے پھر یہ آیت لکھی قرآن مجید کی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کامن ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے. الی قولہ واشہدوا بأننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. فلما فرغ من قراءۃ الکتاب، تو جب ہرقل
خط پڑھنے سے فارغ ہوا، ارتفعت الاصوات عنده، تو اس کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، وکثر اللغط، اور بہت غل مچ گیا، بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا، وامر بنا فاخرجنا، اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا تو ہم نکال دیے گئے، یعنی ہمیں اس کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ قال، ابو سفیان کہتے ہیں، فقلت لاصحابی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین خرجنا، جب ہم نکلے، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، کہ البتہ تحقیق بہت بڑا ہو گیا ہے درجہ ابن ابی کبشہ کا، ابو کبشہ کے بیٹے کا۔ ابو کبشہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان سے، حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیا تھا، تو ان کے شوہر آپ کے رضائی باپ ہوئے، تو وہ ایک طرح سے آپ کے اصل آبا و اجداد یا اصل جو نسبت تھی اس سے ہٹا کر دوسری طرف، یعنی آپ کا درجہ کم کرنے کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال کرتے تھے یا یہ نسبت استعمال کرتے۔ انہ لیخافہ ملک بنی الاصفر، رومیوں کا بادشاہ اس سے ڈرتا ہے، یعنی بڑی بات ہے کہ رومیوں کا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگا ہے۔ فما زلت موقنا بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا یا آپ کے مقام کا، کہ کوئی بات میں سچ ضرور ہے، انہ سیظہر، کہ وہ ضرور غالب آ جائیں گے، یعنی یہ آپ کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، اور آپ بے شک غالب آ جائیں گے۔ روم اور ایران اور ان سب جگہوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ داخل کر دیا اللہ نے مجھ پر اسلام کو، یعنی مسلمان ہونے تک میرے ذہن میں یہ خیال پکا ہو گیا کہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کا پیغام ان سب جگہوں پر پہنچ جائے گا۔ قال الزہری، زہری نے کہا، فدعا ہرقل عظماء الروم، تو ہرقل نے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، فجمعہم فی دار، اور انہیں ایک گھر میں جمع کیا، فقال، پھر کہا، یا معشر الروم، اے رومیوں کے گروہ، هل لکم فی الفلاح والرشد آخر الابد، کیا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، وَأَن يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ، اور یہ کہ تمہاری حکومت بھی قائم رہے، ثابت رہے۔ قال، ابو سفیان کہتا ہے، فحاصوا حیصة حمر الوحش الى الابواب، تو وہ سب یہ بات سنتے ہی وحشی گدھوں کی طرح بھاگ نکلے، بدک گئے، الى الابواب، دروازوں کی طرف، یعنی وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایک دم بائیکاٹ کیا یہ بات سن کے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ فوجدوها قد غلقت، تو انہوں نے پایا ان کو کہ وہ بند کیے ہوئے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے۔ فقال، تو اس نے کہا، علی بہم، یعنی میری بات سنو، فدعا بہم، تو ان کو بلایا، فقال، تو کہا، انی انما اختبرت شدتکم علی دینکم، کہ بے شک میں تو تمہارے دین پر جو شدت ہے یا پختگی ہے یا مضبوطی ہے، یعنی عیسائیت پر، اس کا جائزہ لے رہا تھا، یعنی میں نے تو تمہارے سامنے یہ بات اس لیے نہیں رکھی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اس لیے رکھی تھی کہ تمہیں جانچ لوں کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو۔ فقد رأیت منکم الذی احببت، تو میں نے وہ چیز تم میں دیکھ لی جو مجھے پسند تھی۔ فسجدوا له ورضوا عنہ، تو اس پر وہ اس کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے راضی ہو گئے۔ تو ہرقل نہ خود مسلمان ہوا اور نہ ہی اس کے فالوورز۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور اس نے تصدیق بھی کر دی، یعنی اس نے جتنی بھی باتیں پوچھی جو اس کے دل میں سوال تھے، تاکہ وہ آخری نتیجے پہ پہنچ جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، اور آخری بات وہ کیا، اگر ہاں ایسا ہے تو واقعی وہ نبی ہے۔ لیکن دل کی تصدیق اور زبان کے اس اظہار کے علاوہ جب تک انسان کا عمل نہ بدلے
اور جب تک انسان علل اعلان اس کی گواہی نہ دے دے تو مسلمان نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص اگر اپنے دل میں سچا سمجھتا رہے کہ ہاں اللہ ہے، رسول بھی سچے ہیں، کتاب بھی سچی، سب ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ گواہی نہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ گواہی وہ برسر عام نہ دے، اس کو اوپن نہ جب تک کرے، کھلے عام نہ یہ کہے، تو وہ شخص مسلمان تصور نہیں ہوتا. یعنی مسلمان ہونے کی شرائط میں سے ہے یہ بات کہ انسان جو بات دل میں سمجھتا ہے، جس کی دل سے تصدیق کرتا ہے، اس کو زبان سے پروناؤنس بھی کرے اور پھر اپنے عمل کو بھی اکارڈنگلی بدلے. نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے، روزے کا وقت آئے تو روزہ رکھے، اور باقی بھی جو اسلام کے احکامات ہیں ان کی پیروی کرے. تو اس طرح انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، تب کوئی شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. ورنہ دل تو اس کا گواہی دے رہا تھا اور زبان سے بھی اس نے کہہ دیا تھا، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا تھا. تو اعلان کرنا ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کا پریشر، عوام کا پریشر، اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے ہار جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ بادشاہ تھا، وہ چاہتا تو ان سب کو مروا دیتا اور باقی لوگوں کو کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. اس کے جو بڑے بڑے علماء تھے، رؤساء تھے، انہوں نے جب انکار کیا اور سخت قسم کا انکار کیا اور نفرت کا اظہار کیا اور وہ دروازوں کی طرف بھاگے اس کو چھوڑ کے کہ ہم تو تمہیں ہی چھوڑ رہے ہیں، بغاوت کی ایک طرح سے، تو اس نے پھر بات بدل دی نا. اصل میں تو وہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو پھر اس کا بھی اسلام لانا ایک مشکل کام تھا، اور اصل جزا تو پھر اسی مشکل پر ہوتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین پر کمپرومائز کرنے لگتے ہیں، ایڈجسٹمنٹس کرنے لگتے ہیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ بڑی مشکل ہے، یہ مجبوری ہے، یہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہ وہاں نہیں ہو سکتا، یہ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور پھر کرتے کرتے ہم بالکل ایک اور راستے پر چل پڑتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو باتیں اللہ نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں وہ کریں گے تو ہی اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے. ورنہ اگر ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے مر گئے تو پھر لوگوں ہی کے حوالے کر دیے جائیں گے. ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو اوفینڈ کریں جان بوجھ کے، لیکن اگر ہمارے اچھا کرنے پر ہماری آزادی کوئی چھیننا چاہتا ہے تو اس کو حق نہیں. یعنی کسی بھی خاص دین کو چوز کرنا یا اس کو ایکسپٹ کرنا، یہ اختیار کرنا، یہ مذہبی آزادی کہلاتا ہے اور اس کی ہر ایک کو اجازت ہے. کسی کے اوپر دوسرے کو جبر کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کے اپنے اوپر ہے. چوتھا پارہ، باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. باب لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، البر نیکی کو، حتى تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. خوب جانتا ہے، علیم ہے. انسان نیک کہلا ہی نہیں سکتا، چاہے لوگوں کی نظر میں وہ نیک نظر آتا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہوتا جب تک اس میں سے خرچ نہ کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کی اپنی پسند کی چیز ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان ابو طلحة اکثر انصاری بالمدینۃ نخلا. ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے باپ تھے، ام سلیم کے شوہر، وہ انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ جائیداد کے مالک تھے، یعنی کھجوروں کے باغ کے. وکان احب اموالہ الیہ بیرحا، اور انہیں اپنے اموال یا اپنی جائیداد میں سے سب سے زیادہ محبوب اپنا بیرحا کا باغ تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور وہ مسجد کے قبلے کی طرف تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہوتے تھے. ویشرب من ماء فیہا طیب،
اور وہ اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. طیب کا مطلب عمدہ، اور پانی عمدہ وہی ہوتا ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہو. میٹھے سے مراد یہ نہیں کہ شربت، لیکن یہ کہ سادہ پانی بھی کوئی پھیکا سا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، تو اس کا پانی بہت عمدہ تھا. فلما انزلت، پھر جب نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. تو آیت اترنے کی دیر تھی کہ قام ابو طلحہ کھڑے ہو گئے. فقالا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ یقول، کیا اللہ سبحانہ وتعالی بے شک یہ کہہ رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، اور بے شک میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے پسند بیروحا کا باغ ہے. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، بے شک وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. ارجو برہا وذخرہا، میں اس کی نیکی اور اس کا ثواب اللہ سے چاہتا ہوں. فدعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اے اللہ کے رسول جہاں آپ کو دکھائی دے، اراکا دکھائے آپ کو اللہ، یعنی جو آپ کو اللہ سجائے وہاں آپ خرچ کر دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ ذالک مال رائح، شاباش، یہ مال تو آخر فنا ہونے والا ہے، یہ مال تو جانے ہی والا ہے، تم اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے تو ویسے بھی چلا جائے گا. ذالک مال رائح، یہ تو جانے والا ہی مال ہے. اور ویسے بھی مال کا لفظ عربی میں مالا یمیل، میل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹل جانا، ڈھل جانا، چلے جانا. وقد سمعت ما قلت، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا. وانی ارا، اور بے شک میں سمجھتا ہوں، ان تجعلها فی الاقربین، کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں دے دو. قال ابو طلحہ نے کہا، افعل یا رسول اللہ، ایسا ہی کروں گا اللہ کے رسول، یعنی جو آپ نے مشورہ دیا اس کے مطابق ہی کروں گا. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، تو تقسیم کر دیا ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں. قال عبداللہ ابن یوسف وروح ابن عبادہ ذالک مال رابح، امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ کی روایت میں مال رائح کی بجائے مال رابح ہے، کہ یہ تو بہت ہی نفع مند تجارت ہے. حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ قال قرأت علی مالک مال رائح، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے مالک کو یوں پڑھ کے سنایا، کیونکہ امام مالک جو تھے وہ خود حدیث نہیں پڑھتے تھے، طالب علموں سے پڑھواتے تھے. اور آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن شروع ہوگا اس میں آپ کی کافی مہارت ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. تو مالک کے سامنے کیا پڑھا گیا؟ مال رائح، مال رائح یعنی جانے والا مال. حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری حدثنا ابی عن ثمامۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں فجعلها لحسان وابی وانا اقرب الیہ، تو ابو طلحہ نے وہ مال حسان کو دیا، حسان بن ثابت کو، وہ ابی بن کعب، وانا اقرب الیہ، اور حالانکہ میں ان کے زیادہ قریب تھا. ولم یجعل لی منہا شیئا، تو آپ نے مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم میں اور صحابہ میں کس چیز کا فرق ہے. ہم جب کوئی حکم سنتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ کیا یہ عمل کے قابل بھی ہے یا نہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اور کیا آج کے دور میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اور کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سے بہانے کرتے ہیں ہم. اور دوسری طرف صحابہ ہیں، اچھا یہ آیت آج اتر آئی ہے، یہ حکم ہے، چلیے یہی کر لیتے ہیں. کیا کہا گیا ہے؟ سب سے پیاری چیز خرچ کرو. اب اٹھتے ہیں، کہاں ماں، ایسے لگ جیسے کوئی کرنٹ لگتا ہے نا بندے کو، جیسے کوئی نئی راہ مل جاتی ہے، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے. ہمیں تو کوئی کہے کہ یہ تمہارے لیے، تو ہم اس پر اتنا خوش ہوں، اور یہاں تو لینے کی بات ہو رہی کہ دے ڈالو.
وہ اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں. ذخر کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، یہ ڈپازٹڈ ہے اللہ کے پاس، اس کا ثواب اللہ سے لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا اور کیا جذبہ تھا کہ انہیں باتیں اتنی جلدی سمجھ آ جاتی تھی اور ہمیں سمجھ آ کے نہیں دیتی. آج کل آپ دیکھیے کہ کوٹ ڈرائیو اور سردیوں کے کپڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ایک پسندیدہ جرسی یا شرٹ یا گرم کلودنگ میں سے کوئی ایک پسندیدہ چیز اس میں دیں. ہم جب سوچتے بھی ہیں دینے کا تو کیا دیتے ہیں. ہم میں سے جو لوگ لائے بھی ہیں تو وہ کیا لائے ہیں. کیا ہم میں سے کسی ایک نے بھی سوچا کہ 1 سال سے میرا یہ گارمنٹ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال بھی استعمال ہو، تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں ہی دے دوں. ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ کے ہمارے وارڈروب بھرے رہتے ہیں. شاید کبھی کام آ جائے، یہ اس فنکشن پہ کام آ سکتا ہے، یہ اس سوٹ سے میچ کرتا ہے، یہ فلاں کے ساتھ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس واقعی تن ڈھانکنے کے لیے اتنا کپڑا نہیں ہے، وہ واقعی سردی کی حالت میں واقعی ضرورت مند ہے. کیا ان کی ضرورت مندی اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی پرانے کپڑے پہنے، ہمیشہ ہی ہماری اترن پہنے؟ ان کے جسموں میں انسان کا دل نہیں ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کی کوئی تڑپ نہیں ہے. کبھی اپنے آپ کو ہم وہاں رکھ کر دیکھیں. ہر فرائیڈے کو اعلان ہوتا ہے، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. کل ہی میں نے پوچھا تھا کہ کیسی جا رہی ہے کمپین، تو بس سو ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. سردی کے موسم میں تو گرم گرم کمپین ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ٹھنڈی ٹھنڈی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے سیرین ریفیوجیز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. ہم اپنے کپڑوں کا نمبر دیکھیں اور ان کے پاس کیا ہے وہ سوچیں. اور میں نے پوچھا کہ جو آئے ہیں کپڑے وہ کس قسم کے ہیں، کیسی جیکٹس ہیں. کہتے کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بار بار ریمائنڈر بھی دیا تھا کہ جن کپڑوں کو آپ نے جینٹلی یوز کیا ہو، جو کم استعمال کیے ہوئے ہوں، وہ دیں. لیکن بعض لوگ تو بغیر دھوئے لے آئے. کیا آپ کا دل چاہے گا کہ کوئی آپ کو بغیر دھوئے کوئی چیز دے دے؟ کسی کو کبھی کچھ دینے لگے نا، اپنے آپ کو وہاں رکھ لیا کرے کہ میں خود ہی استعمال کر سکتا ہوں. کیا میرا دل چاہتا ہے میں استعمال کروں؟ وہ چیز دوسرے کو دیں. کیونکہ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے. کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. کسی کو بھی کچھ دیں، اچھی چیز دیں، اللہ کو دے رہے ہیں. آپ دیکھیے، ٹھیک ہے سب سے زیادہ جائیداد والے تھے، اور اس میں سے جو سب سے پسندیدہ جائیداد تھی وہ دی، وہ کہا لا کے آپ جہاں چاہے خرچ کر دیں. اتنا اعتماد. اور پھر آپ کہتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں میں کریں. اور رشتہ داروں میں سے جو یہ حضرت حسان وغیرہ تھے جن پہ انہوں نے خرچ کیا، 7ویں پشت پر کزن بنتے ہیں ان کے، یعنی ان سے رشتہ داری 7ویں پشت پہ جا کے ملتی ہے. ان لوگوں تک کو اس میں سے حصہ دیا. تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ چاہے گلوز کا ایک پیئر ہی کیوں نہ، چاہے ساکس کا ایک پیئر ہو، ایک ایک نئی چیز دیجیے جو آپ اپنے لیے خریدتے ہو، جس برانڈ کا آپ پہنتے ہو. پتہ نہیں کس کو کیا چیز ملے اور وہ کتنا خوش ہو جائے، اور جب اس کی سردی ڈھکے تو کیسی دعائیں آپ کو ملے، جو آپ کے کان نہ سنے لیکن ان کے اثرات آپ کو زندگی میں محسوس ہوں. اور اسی طرح جب بھی کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں جب دینا ہو، چاہے ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، شادی بیاہ کے موقع پر، کہیں پر بھی جو چیز دے رہے نا، ایک دفعہ اٹھا کے دیکھا کرے کہ یہ اس کے کس کام کی ہے، دوسرا شخص اس سے کیا کرے گا. دراصل یہ سب کچھ ہم اپنے لیے ہی بنا کے رکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک دلچسپ حدیث جو شاید آپ نے پہلے نہ کبھی سنی ہو، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب تھا. ستیلے باپ تھے، دور کے رشتے داروں تک کو انہوں نے بانٹا. اتنا بڑا باغ ہوگا، پتہ نہیں کس کس کے حصے میں کیا آیا. تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ستیلے بیٹے تھے نا تو بیٹا تو گھر میں ہی ہے نا، وہ تو سب کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کو تو بعد میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن یہ تو دوسروں کے لیے نا. ہم جب دینے کا سوچتے ہیں تو پہلے کس کو دیتے ہیں؟ ہم جب کچھ بنا کے رکھتے ہیں تو کس کے لیے پہلے ٹھیک ہے، الاقرب والاقرب، اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا ان کے لیے؟
لیکن جب آپ کو یہ تسلی ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت کچھ دے دیا ہے، اچھی ایجوکیشن دے دی ہے، ان کی بنیادی ضروریات سب پوری ہو رہی ہیں، ان کو کوئی کمی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر بھی انہی کے گھر کیوں بھرے جا رہے ہیں؟ اور ان چیزوں سے صرف اپنی محبت میں، جیسے بچپن میں ان کی وارڈروب کپڑوں سے اور کھلونوں سے بھر دیتے ہیں، تو بڑے ہو کر بھی یہ کہ ادھر ہی اسٹفنگ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے نا. لیکن یہاں تو محبت کا امتحان ہوتا ہے نا. کیا امتحان؟ کہ اپنی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت ہے، اور کس کی خاطر دے رہے ہیں، کس کی محبت میں دے رہے ہیں. اور وہ حقیقت یہ کہ اللہ کی خاطر نا. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، اس میں تھوڑا سا جملہ مزید فرق آتا ہے، وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ میں اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. مال جو ہوتا ہے نا، وہ جب بیچ میں آتا ہے نا، دو لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو دونوں میں دوری سی پیدا کر دیتا ہے. تو بندے اور اللہ کے درمیان بھی جب مال زیادہ ہونے لگے نا، تو جتنا جتنا والیوم بڑھنے لگتا ہے نا، اتنا اتنا دوری ہونے لگتی. اس کو کم کرنے کے لیے اس میں سے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کچھ نہ کچھ انسان کو نکالتے جانا چاہیے تاکہ یہ فاصلہ کم رہے. مسند احمد کی روایت میں ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی اس آیت کے بارے میں کیا رائے ہے جو نازل ہوئی ہے؟ بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے سارے مال میں بیروہا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بیروہا تو بڑا نفع بخش مال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں جاتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، اس کا پھل کھاتے ہوں گے، تو آپ کو پتا تھا کہ وہ کتنا ویلیوبل ہے. پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا، وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا. بات یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ہر محبت سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس لیے وہ جو اللہ کی خاطر جس چیز سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا مال ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، وہ بھی ان کی نمبر 1 پرائرٹی ہوتا ہے. پھر اگر ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کے جو سلسلے ہیں یا جو بھی، تو پھر یہ ایکسیلنس کے لیول پر ہونا چاہیے نا. اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، تو ایسے کچا پکا پڑھ کے تو نہیں رکھ دینا، یہ ایک بوجھ سمجھ کے تو نہیں پڑھنا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کتاب پڑھتے ہوئے، اس کا خط پڑھتے ہوئے، اس کا میسج پڑھتے ہوئے کتنی خوشی ہوتی، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے اس کو بوجھ بنا لیں، اپنے لیے ایک وبال بنا لیں کہ ہائے میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. نہیں، ایک ایک لمحہ اس کا انجوائے کریں. جہاں دل گھبرانے لگے روک دیں، اپنے آپ کو پوچھیں کس بات کی گھبراہٹ، کس بات کی جلدی. اگر اس دفعہ سمجھ نہیں آیا تو پھر سمجھ لوں گی. اگر فیل بھی ہوگی تو کیا اللہ کے راستے میں فیل ہونا نا، وہاں تو ناکامیوں بھی اجر ہے. وہاں اگر جنگ بدر پہ اجر ہے تو جنگ احد پر بھی، زخم کھانے پر بھی اجر ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا قرب محبوب چیز دینے سے حاصل ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور جو چیز انسان کو زیادہ محبوب ہو، جب وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسے نماز اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی کتاب قرآن، ان کاموں کے کرنے سے انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر تو وہ چیز اس کے لیے اس جیسی قیمت کی دوسری چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے. یعنی جس چیز سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو اس کے لیے اس جیسی قیمت کی دوسری چیزوں سے زیادہ وہ پیاری ہو جاتی. مثلاً آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے کیونکہ آپ اس پہ بیٹھ کے ہر نیکی کا کام کرنے نکل پڑتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ فلاں ماڈل کی گاڑی لے لیں لیکن اس میں بندے صرف 2 ہی بیٹھ سکتے ہوں، کوئی کہ فراری لے لیں، تو چاہے کوئی فراری بھی تو آپ کہیں گے نہیں میرے لیے یہ گاڑی زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں اس پہ 2 اور بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا سکتی ہوں. فراری تو صرف اسٹیٹس کا شو آف ہوگا نا، یہ میری ایک خوشی ہے تو سیٹسفیکشن ہوگی، لیکن جو چیز میرے پاس اس وقت ہے اس سے میں زیادہ نیکی کما رہی ہوں. آپ کو فون ہے، اس سے آپ کام کرتے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کے استعمال کی وہ چیزیں کہ جن سے آپ اللہ کے دین کا کام زیادہ بہتر کر سکیں، ان چیزوں سے بھی آپ کی محبت ہو جاتی. اللہم ارزقنی حبک
وحب من يحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. انسان کو ہر اس کام سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کو اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے. ہر اس چیز سے، ہر اس انسان سے محبت ہو جاتی جو اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے. تو یہ محبوب چیز دراصل اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب دیتی ہے اس کو، اس لیے محبوب نہیں ہوتی کہ وہ اس کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے. یہ فرق یاد رکھیے. لوگ پوچھتے نا اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی ہے، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا نا، سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہوتی ہے. تو کیا ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے. اور یہی آیت سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خیبر کی زمین کا جو پھل تھا وہ صدقہ کرنا شروع کیا. ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو وہ